کائر دبے ہوئے کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ ifs and buts in their life. مگر یہ زندگی ہے، ٹوٹ جاتا ہے آدمی، بکھر جاتا ہے، کنفیوزڈ، انکلیئر، مذبذب، مضطرب. مگر وہ کرن چھوٹی سی، وہ that little spark in the heart، یہ فلسفہ حیات اس انقلاب کا نام ہے. وہ چھوٹی سی چنگاری، وہ چھوٹی سی چنگاری جس کو آگ دینے کی ضرورت ہے، اسی کے لیے ہم جیسے کم علم نالائق لوگ آتے ہیں محفل گرم کرنے کے لیے کہ کاش یہ ظاہر میں جو بیٹھا ہوا شخص مجھے سن رہے ہیں نا، یہ ظاہر جو بیٹھا ہوا ہے بڑا ماشاءاللہ فل چودھریاں والا جڑا ظاہر گئے تھے. میں ظاہر سے بات نہیں کر رہا، I am talking to the man inside you. وہ جو اندر چھپا ہوا اس کاسمیٹک لیئرنگ کے پیچھے چھپا ہوا جو انسان ہے، اس سے بات کر رہا ہوں میں. وہ جس نے بڑے لباس پہنے ہوئے ہیں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، وہ جس نے بڑی اوپر سے کاسمیٹک سرجریاں کرائی ہوئی ہیں، چھپا کے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، کنفیوزڈ، شکی، تلاش کر رہا ہے وہ اپنے سوالوں کو. تو یہ فیصلہ، زندگی فیصلوں کا نام ہے بھائیوں. لوگ ملے مگر فیصلے نہیں ملے. باتیں ہیں ہمارے پاس، فیصلے نہیں ملے. سینے کے اندر وہ درد، آواز میں وہ سوزش، آنکھوں میں وہ آگ، اور لفظوں کے اندر اور کلام کے اندر وہ تاثیر تب آتی ہے جب فیصلے لیتا ہے انسان زندگی میں، اور اپنے خلاف فیصلے لیتا ہے انسان اپنی زندگی میں، اپنی نفس کے خلاف فیصلے لیتا ہے انسان اپنی زندگی میں، معاشرے کے خلاف فیصلے لیتا ہے انسان اپنی زندگی میں، ڈر کی وادیوں میں یقین کے جھنڈے گاڑتا ہے ان کمزوریوں کے اندر، تب آتی ہے تاثیر. تو جس نے حق پہ رہتے ہوئے زمینیں نہیں چھوڑی، حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا نہیں چھوڑا، حق پہ رہتے ہوئے بحث نہیں چھوڑی، حق پہ رہتے ہوئے خاموشیاں نہیں اپنائی، حق پہ ہوتے ہوئے گمنامیاں نہیں اپنائی، حق پہ رہتے ہوئے پنڈال نہیں چھوڑا اس نے، وہ کیسے قوم کے سینے میں دھڑک سکتا ہے؟ حق پہ رہتے ہوئے جس نے اپنی زندگی نہیں چھوڑی، وہ بات کرتا ہے آج کے دور کے اندر انقلاب کی. یہ گمنامیوں کا سفر ہے پتر بھائیوں، یہ گمنامیوں کا سفر ہے اس کمال تک پہنچنا. یہ یوفو شوفو کر کے جلدی نہیں آ سکتا. ٹیبل پہ بیٹھ کے یا تو غالب ہوگا یا مغلوب ہوگا، یاد رکھیے، یا حاکم ہوگا یا محفل کا محکوم ہوگا، فیصلہ یہ تیرا ہے. تو وہ مزاج کہاں گیا جس نے اینٹ سے اینٹ بجائی ہے دنیا کے اندر ہر کسی کی؟ کہاں ہے وہ مزاج؟ تیزیاں ساڑھے منڈیاں تیزیاں ایگیاں آج کچھ کرن دے. وہ انتظار کہاں ہے؟ وہ فلسفہ انتظار کہاں ہے یوسف علیہ السلام کا کہ اتنی صدیوں کے بعد جب جیل کا صاحب گیا اور آپ نے کہا بادشاہ نو جا کے دسی کہ میرے نال اس عورت نے زیادتی کی تھی، بھول گیا وہ یوسف علیہ السلام کو. تو جب ہی بھول جائیں گے لوگ اس دنیا میں، کہاں ہے وہ فلسفہ انتظار کہاں ہے؟ وہ شکلیں ہی نہیں ملتی. شکلیں ہو کے دیکھ کے آدمی کہے واہ کیا شکل دی ہے اللہ نے. کیونکہ جب کلیجے کے اوپر تیر، تنقید، ریجیکشنز، ڈینائل، دنیا جب تجھے چھوڑ رہی ہوگی اپنے سفر پہ چلنے پہ، تیرے چہرے کے اوپر ایک وجاہت ہوگی جو اس کاٹ سے گزرے بغیر نہیں آ سکتی. یہ باپ دادوں کے ہاتھ کے نیچے پلنا بند کر باہر آ میدان کے اندر، کیا ڈر کے بیٹھا ہوا ہے؟
کیا خاندانی سلسلوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے؟ اپنی سلطنت کلیم کر، خود کھڑا کر، یہ 2 ٹانگیں ہوں گی اینڈ میں اور کچھ نہیں ہوگا۔ ابے وہ دوست زندگی کیا اس کو دوست مل جائیں، یہ بے وفائیوں کا سفر ہے، یہ تو مفاد پرستیوں کا سفر ہے۔ اور ہماری تربیت سلسلوں کے اندر ابتدائی عمروں میں بچوں کو ہم نے پتہ نہیں کیا سکھا دیا، کن بھیڑیوں کے حوالے کر دیا ہم نے انٹرنیٹ کے اوپر۔ اس شیر نے جو اپنی ٹیریٹری کلیم کرنی تھی، عجیب باتیں آج، مگر کچھ روحیں کبھی بھی قید نہیں کی جا سکتی تھی بیٹا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کچھ روحیں کبھی بھی پنجرے میں نہیں بند کی جا سکتی تھی، وہ بنی تھی باہر نکلنے کے لیے۔ میں امریکہ گیا، بڑا جی بڑا امریکہ 1999 کے اندر، بڑا جی نا سی امریکہ وہ کھانے دی دعوت تے بلایا انہوں نے، تے کہندے نے اپنا بل $1-1 $2-2 $10-10 تسی آپ پے کرو۔ میں کہا بھائی جان میں پنجابی آدمی ہاں، کس طرح دی تسی گل کر رہے ہو میرے نال؟ اسی تے ایک محفل دے ہوتے اپنی یاراں دے ہوتے $50,000 خرچ کرنے والے لوگ نے۔ کس طرح دی ثقافت ہے تہاڈی کہ تسی مہمان نو بلا کے کہندے ہو کہ تسی پیسے آپ دو گے؟ اے تہاڈے ٹریڈیشنز نے۔ تو میں بٹ صاحب نو فون کر کے کہا، میں کہا ڈیڈ کہندے نے کار بلا کے کہندے نے پیسے دو، انہاں نو شرم ہے نہیں ہے کی؟ کس طرح دا کلچر ہے گا؟ تو کیونکہ بنیادیں مضبوط تھیں، ایک بڑے آدمی کا خون تھا اپنے سینے کے اندر، ایک سلسلہ غیرت تھا پیچھے سے جو چلتا آ رہا تھا، تو نہیں پیچھا وہاں جا کے چھوڑ کے آ گیا میں ترک کر کے اس دنیا کو۔ پنڈوں دیہاتوں میں وقت گزارا، کسی نے کیا انقلاب کس طرح آئے گا؟ میں کہا تھے سارے کہندے نے لڑ مر کے ہی آئے گا شاید لگ رہا ہے۔ تو کسی بڑے آدمی نے مینوں کیا پڑھ کے آئے گا۔ میں کہا پڑھنا کیے گا؟ پڑھتے لیا میں باہر جا کے۔ تو انہوں نے کہا اگر تو مدرسے کی مٹی جا کے، تو مدرسے کے اندر جا کے اگر زمین پہ بیٹھ گیا اور یہ 6 کتابیں لنگا گیا اپنے حلق سے، تو پھر تیرے نال گل کریں گے؟ تو چھڑیا نا پھر کارسی اپنا وہ سکون جو ٹیکسز اور پینسلوینیا کی شہروں کے اندر نہیں ملا، وہ پنجاب کے پنڈ دیہاتوں میں ملا شیخ عاطف کو۔ یہ تھی وہ دھرتی جہاں ہم نے اپنے آپ سے ملاقات کی۔ وہ زندگی کیا جس میں مکھن اور ساگ نہ ہو، وہ زندگی کیا جس کے اندر گوبر کی تھاپیاں نہ ہوں، وہ زندگی کیا جس میں ڈیری کا دودھ نہ ہو، سرسوں کے باغ نہ ہو، وہ زندگی کیا جس میں انسان کی تہذیب نہ ہو، اس کا کلچر نہ ہو، اور پھر وہ زندگی کیا جس میں دین نہ ہو، اللہ نہ ہو۔ We are all willing to learn English language۔ اسی انگریزی زبان ماہر کرنا چاہنے نے۔ I can talk to you for hours and hours in that language, that's not a problem for me۔ تو تسی سانو انگریزی تے سکھا دیتی، تسی ساڈی زبان کیوں نہیں سکھائی سانو؟ تے اسی اپنی بڈی نو شکر ادا کرنے ہاں راجپوتاں دے اندر میں شادی کیتی، ساڈی وائف نے کیا اگر تو دنیا چ راج کرنا چاہتا ہے پنجابی سکھ جا کے، پھر سکھی جا کے میں پنجابی اپنے لوگوں کو سمجھن واسطے، 9 کروڑ دے صوبے نو سمجھن واسطے، سندھ نو سمجھن واسطے۔ تے ساڈے بچے جڑے نے وہ 2 منٹاں دے اندر امپریس ہو جاندے نے لوگاں کولوں۔ وہ یہ پیسہ، دولت، مال، شہرت، ٹیکا، یہ کیا چیز ہے؟ لاکھ قربانیاں لا ٹیبل کے اوپر، تو دیکھ کیسے قدموں میں ہوں گے لوگ تیرے۔ اور اگر ساری زندگی گزارنے کے بعد کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ چائے کے ڈھابے ہی رہ جانے ہیں، یہ ہے زندگی جو اللہ نے تجھے دی تھی میرے دوست۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کتنے چلی گئی کہ ہم نے ہر آدمی کو قیادت دی تھی اور ہر آدمی کے نیچے ایک سلطنت ہے جو اس نے سنبھالنی ہے۔ تو کیسے تو سارے شریکے کو اکٹھا کرے گا اپنے ڈیرے پہ؟ تم ماں کے شریکے کو کیسے جمع کرے گا؟
تو پیو کے شریکے کو کیسے جمع کرے گا؟ تو علاقے کے لوگوں کو کیسے اپنے پاس لے کے آئے گا اگر اس سینے کے ساتھ جنگ نہیں کی ہوگی تم نے، اپنے نفس کے خلاف تم نے جہاد نہیں کیا ہوگا، کسی بڑے کا لوٹا نہیں اٹھایا ہوگا، خاموشیاں نہیں اپنائی ہوں گی، تیزیاں نہیں چھوڑی ہوں گی، وسعت نہیں پیدا کی ہوگی اپنے سینے کے اندر، حق پہ رہتے ہوئے تم نے بحث نہیں اور جھگڑا نہیں چھوڑا ہوگا۔ کلام، لفظوں کو کلام بننے کے لیے، کلی کو پھول بننے کے لیے، وقت کی اس آتش کو آتش فشاں بننے کے لیے، کلاموں کو ایک کتاب بننے کے لیے، بندے کو ایک احساس بننے کے لیے بہت کٹنا پڑتا ہے، بڑی خاموشیاں، بڑی گمنامیاں اپنانی پڑتی ہیں۔ ہے میں تھوڑی تیرا نبی 36 سال کی عمر میں غار میں چلا گیا دنیا کو چھوڑ کے، یہ لازم ہیں یہ تنہائیاں، اور ہم محفلیں نہیں چھوڑ رہے، ہم نے یاروں کے پیچھے یاریاں لگائی ہوئی اپنی۔ تو تھوڑی سی سمت بدل، دیکھ تیرے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے تیرے ساتھ، اور یہ مارنے والے کوئی باہر سے امپورٹ نہیں ہوتے، یہ برابر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے خاندان کے، یہی تو ماریں گے تجھے، یہی تو دیکھ رہے تھے تیری کمزوریوں کو۔ جس دن تو نے اپنی آزادی کلیم کرنی ہے، اپنا رب سے تعلق کلیم کرنا ہے، اپنا خود کے ساتھ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو جس دن اپنے آپ سے ملاقات کرے گا، یہ برابر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ زندگی ہے، یہ دکھوں کا نام ہے، یہ جنگوں کا نام ہے، یہ سلسلے ہیں، خود سے ملاقات کے، پھر رب سے ملاقات کے، پھر خود سے ملاقات کے۔ اس میں شک کی وادیاں ہیں اور بلائیں ہیں، اس کے اندر بے یقینی کے سفر ہوں گے تیرے، انسرٹنٹی کے باب ہوں گے تیری لائف کے اندر، خواہشات اور شہوات اور شیطانوں کی لمبی لسٹ ہوگی جو ہر نکڑ پہ تیرا کس طریقے سے تجھے ذبح کریں گے تو سوچ نہیں سکتا۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔